اس نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں سے ہر ایک چیز انسان کے فائدے کے لیے اور انسان کے نفع کے لیے بنائی ہے۔ ہر چیز کو انسان کے استعمال کے لیے، اور ہر چیز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذرے میں اور کسی نہ کسی طریقے سے جو اپنا کام کر رہی ہے اس کا سیدھا سیدھا اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا جو زمین سے اتنا دور ہے، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر اور کروڑوں کلومیٹر دورائی پر جو ہے، اس میں سے روشنی نکلتی ہے، وہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، ان کے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے، ان کی کھیتی کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور بے شمار چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح جب رات کا اندھیرا آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دن کی گرمی اور اس کے آثار کو مٹاتا ہے، اور کچھ ٹھنڈائی اور پذیرائی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اسی طرح ستارے اور سیارے اور ہوائیں اور چرند اور پرند، یہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر ہیں، ہر چیز کا ایک نظام ہے، اور ہر چیز کسی نہ کسی ذریعے میں انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ جو جانور کھانا حلال ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں۔ ساری زندگی ہم لوگ روز دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں مرغے کٹ جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اس کے علاوہ جن جانوروں کو کھانے کے لیے منع کیا گیا ان کے الگ استعمال ہیں، ان کے الگ فوائد ہیں جو انسانی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اعلیٰ انسان کو بنایا ہے، اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کی خدمت میں ہیں۔ اور یہ اللہ کی انسان سے محبت ہے کہ اس نے ہر چیز اور ہر نظام کو اپنے بندوں اور اپنے بندیوں کے لیے چلایا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مسلمان ہو نہ ہو، غیر مسلم ہو، کسی کا بھی ماننے والا ہو یا کسی کا بھی نہ ماننے والا ہو، اس کا ایک نظام ہے جو ہر کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایک نظام انسانوں کے پیدا ہونے سے لے کر کے ان کی جوانی اور ان کے جسم کے اضافے کے ساتھ بڑھنے میں جو سب سے زیادہ بڑا کردار ہے، اور اللہ نے جب اپنی محبت کا دعویٰ انسانوں سے دھرا اور بتایا کہ میرے بندوں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اگر تم کو یہ سمجھنا ہے تو یہ بتایا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ لفظ ماں کا استعمال کر کے یہ بتایا کہ تمہارے لیے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تمہاری خیر خواہ، تم سے محبت کرنے والی، تمہیں چاہنے والی، تمہیں اپنے سینے سے لگانے والی، تمہارے لیے مر مٹ جانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ماں ہے، اور ماں سے زیادہ تمہیں کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اور جب اپنی محبت کو بتایا تو مثال ماں کی محبت سے دی کہ اے میرے بندوں میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ سارا کا سارا نظام چلایا، اور ماں کے دل کے اندر اس کی اولاد کی محبت ڈالی، اور اس طرح ڈالی کہ اس نے اپنی اولاد کو 9 مہینے اپنے بدن کے اندر رکھا، پھر اس کے بعد زندگی اور موت سے لڑتی ہوئی اس کو جنم دیا، پھر اسے اپنے سینے سے لگا کر کے اس کے اندر رزق کو پہنچایا، اس کے جسم کو توانائی پہنچائی، اس کے جسم کو بڑھایا، اس کو پالا، اس کو پوسا، اس کا پیشاب صاف کیا، اس کا پخانہ صاف کیا، اس کی گندگی صاف کی، اس کو الٹی ہوئی تو اس نے صاف کری۔ یہ ماں کی وہ محبت ہے جو الفاظوں کے اندر بیان نہیں کری جا سکتی ہے۔ بے شمار مثالیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے، اگر محبت کی دی جائے گی تو وہ مثال اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کے اندر لفظ ماں اور تذکرہ ماں کا ذکر نہ موجود ہو۔ جب تک ماں کا لفظ نہ آئے، اس کی محبت اور اس کی شفقت اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے اور اس کے پیار کرنے کا تذکرہ نہ آئے، تب تک محبت کا لفظ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور سارا کا سارا نظام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سجایا۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ نافرمان اولادیں،
ماں اور باپ کی بڑھتی ہوئی نافرمانیاں، حالانکہ میرے مزاج کے اندر کرنٹ افیئرس کے اوپر یا جو دنیا کے اندر موجودہ حالات میں ہو رہا ہے وہ میرا ایک دلچسپی کا موضوع ہے، اور میری توجہ اور میرا مطالعہ اس طرف رہتا ہے جو موجودہ دنیا کے اندر اسلامی تاریخ اور اس کے نقطۂ نظر سے جو بھی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ میرا ایک ٹاپک ہے اور میرا مزاج ہے۔ لیکن آج اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چند روز قبل میرے پاس ایک فون آیا، اور اس فون پر میرا جاننے والا تھا، اس کی ماں نے مجھے فون کرا، مجھے برسوں سے جانتی تھی، اور انہوں نے فون کر کے کہا کہ بیٹا تم ہمارے گھر آ سکتے ہو۔ اور ان کی آواز کے اندر جو ایک درد تھا، ان کی آواز کے اندر جو رونے کا ایک انداز تھا، اور جس طرح سے اس ماں نے پھپک کر کے مجھ سے کہا، میں بے چین ہوا، میں وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر کے جو کچھ میں نے اس اولاد کی نافرمانیاں اور زبان درازیاں اور اس کی بدتمیزیوں پر ان ماں باپ کے آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہوئے دیکھے، تو کچھ چیزیں جو پڑھی تھیں اور سنی تھیں وہ اس طرح سامنے آتی چلی گئیں، اور ساری دنیا کا جو منظر اس وقت گھوم رہا ہے، اور دنیا کے جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، اور ہر طرف جس طرح سے مشکلیں ہمارے اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک سوال کے جواب کی جس کی مجھے تلاش تھی کہ آخر یہ نوبت اس طرح کیوں آ چکی ہے کہ مسجدیں خالی ہیں اور ہم لوگ نمازوں کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، ہم کیوں حرام کے اوپر اپنی کمائیوں پہ کمائیاں لگاتے چلے جا رہے ہیں؟ آخر یہ سارا کا سارا بگاڑ اور معاشرے کے اندر یہ بےہودگیاں اور یہ بدتمیزیاں اور یہ بے شرمیاں جو کھلے عام پھیلتی جا رہی ہیں، اگر اس وقت مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے ان تمام چیزوں کا جواب اس ماں کے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کے اندر ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علقمہ، آپ اس دنیا سے جانے لگے، آپ کا آخری وقت قریب آ گیا، لوگوں نے آ کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ علقمہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کی سانس نکلنے والی ہے، اٹک رہی ہے، لیکن زبان کے اوپر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ صحابی، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، ساری باتیں کر رہے ہیں، سب کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وصیت بتا رہے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جا رہا ہے علقمہ کلمہ پڑھو تو ان کی زبان رک جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا پتہ کرو کہ ماں باپ میں کون زندہ ہے، تو بتایا گیا کہ ان کی ماں زندہ ہے۔ پوچھا جاؤ، پوچھ کر کے آؤ کہ ناراض ہیں۔ صحابی گئے اور جا کر کے ان کی ماں سے پوچھا، اور ان کی ماں کو یہ علم نہیں ہے کہ علقمہ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا بڑا تہجد گزار اور بڑا نمازوں کا پڑھنے والا، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، عمرے کرنے والا، بہت نیک اور دیندار ہے، لیکن ہاں جب مجھ سے بولتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے میرا کلیجہ چیر دیتا ہے، اس لیے میں اس کے اس عمل سے ناراض ہوں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بتایا ان کی ماں ان سے ناراض ہیں۔ آپ فوراً گئے ان کی ماں کے پاس اور جا کر کے کہا کہ تم علقمہ کو معاف کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جب وہ بولتے ہیں تو میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، میں علقمہ کو معاف نہیں کرتی۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا جاؤ جا کر کے لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیوں میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس آگ کے اندر جلا دو۔ ان کی ماں حیران ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو جلانے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارا بیٹا اس دنیا سے جانے والا ہے، اس کی سانس اٹکی ہوئی ہے، اگر تم نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں جلائے گا، اور اگر میں اسے یہاں جلاؤں گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور ان کی ماں نے کہا نہیں، میں اتنی پتھر دل تو نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کیا۔ ادھر ماں کی زبان سے یہ نکلا، ادھر علقمہ کی زبان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے بعد وہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہا، وہ کہا جو مجھے اور آپ کو سننا چاہیے، وہ کہا جو میرے دوستوں کو سننا چاہیے، وہ کہا جو آج کے میرے ہم عمر نوجوانوں کو سننا چاہیے، کہ میرے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے کہا، اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر نبیوں کی لعنت، اس پر زمین آسمان کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے۔ جب مائیں ذلیل کری جائیں گی، جب گلیوں گلیوں میں ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، جب اولادیں ان کے سامنے تیز آواز سے بولیں گی، تو یہ سب کچھ ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ذلت مقدر بنے گی اس قوم کا، پستی مقدر بنے گی اس قوم کا، بدحالی مقدر بنے گی اس قوم کا، ذلت مقدر بنے گی اس قوم کا۔ ان کے اوپر وہ لوگ آئیں گے جو اوقات اور حیثیت میں ان کے جوتے تلے رون جانے کے برابر بھی نہیں تھے، جن کی اوقات تمہاری جوتیوں میں پڑے رہنے کی تھی، وہ آج تمہارے سروں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، کیونکہ یہ ایک نظام ہے، اس نظام کے خلاف بغاوت ہے، ماں باپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، ماں باپ سے بدسلوکی اللہ کی ناراضگی ہے۔ بے شمار واقعات بھرے ہوئے ہیں، بے شمار واقعات ہم آپ اپنی زندگی کے اندر اٹھا کر کے دیکھیں، دسیوں گھرانے ایسے ہیں جہاں اولادیں اس حد تک نافرمان ہو گئی ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کے اپنے باپ کی شکایت کری اور یہ کہا، اللہ کے نبی میرے باپ میرا مال مجھ سے پوچھے بنا خرچ کر دیتے ہیں، مجھے بتاتے بھی نہیں ہیں اور میرا مال خرچ کر دیتے ہیں، ذرا آپ میرے باپ کو بلا کر کے سمجھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو بھیجا اور بھیج کر کہ کہا کہ ان کے باپ کو بلا کر کے لاؤ۔ ان کے باپ مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس جا کے کہا آپ کو اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کس لیے بلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت کری ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اللہ کے نبی نے تم کو بلایا ہے۔ تو اس آدمی نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری اور وہ آہ بھر کر کے اٹھا اور اٹھ کے خاموشی کے ساتھ بالکل خاموش اپنی گردن کو جھکا کر کے دربار رسالت میں پیش ہوا۔ ادھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، ادھر جبرائیل آ گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے یہ اپنا مقدمہ آپ کو سنائے گا، اس سے کہیے کہ اپنا مقدمہ سنانے سے پہلے وہ بات بتاؤ جو تمہارے دل ہی دل کے اندر اٹھی اور دل ہی دل کے اندر دب کر کے رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص سے کہ تمہارا مقدمہ تو ہم ابھی سنیں گے، لیکن پہلے وہ بات بتاؤ جو ابھی تم راستے میں اور جب اپنے گھر سے نکلے اور اپنے دل کے اندر سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچے ہو۔ تو انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو بات میرے دل کے اندر آئی میری زبان نے بھی نہیں سنا، میرے زبان تک نہیں آئی، میرے کانوں تک نے اس کو نہیں سنا، اور اس بات کو آپ کے رب نے عرشوں کے اوپر سن لیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی تم وہ تو بتاؤ جو تم سوچتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اس باپ نے جو فریاد کری ہے اور اس کے دل کے اندر اپنی اولاد کے لیے جو بات اٹھی ہے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جب میرے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے آپ سے میری شکایت کری ہے، تو میں نے ٹھنڈی سی آہ بھری اور میں لوٹا پیچھے 20 سال، تو مجھے دیکھا کہ میرے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے پیدا ہونے میں میری بیوی مر سکتی تھی، اس کی ماں مر سکتی تھی،
اس کی ماں نے اپنی زندگی اور موت کی بازی لگا کر کے اس کو پیدا کیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو دودھ پلایا، اس کو اپنے سہانے سے سلایا۔ ساری ساری رات میں اور اس کی ماں جگا کرتے تھے، اور اس لیے جگا کرتے تھے کہیں کروٹ لیتے ہوئے گر نہ جائے، کہیں ادھر نہ گر جائے، کہیں ادھر نہ گر جائے۔ اس کے دونوں سہانوں پر ہم تکیے رکھا کرتے تھے۔ اسے بخار آتا تھا تو میں اور اس کی ماں ساری ساری رات جاگا کرتی تھی، اور ساری ساری رات اس کی ماں کے اور میرے دل کے اندر یہ درد اٹھتا تھا کہیں یہ مر نہ جائے، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ مجھے اس کو کھانسی آتی تھی، اسے بخار آتا تھا، اس کا بدن کانپتا تھا، اس سے زیادہ میں کانپتا تھا، اس سے زیادہ اس کی ماں کانپتی تھی۔ اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو صحت دلانے کے لیے، اس کو اچھی چیزیں کھلانے کے لیے، اس کو اچھی چیزیں پلانے کے لیے میں سردی سے لڑا، میں گرمی سے لڑا، میں طوفان سے لڑا، میں آندھیوں سے لڑا، میں لڑتا چلا گیا یا رسول اللہ۔ میں نے سردیوں کی بھی پرواہ نہ کری، اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا اور سردیوں کے کپڑوں کو برداشت کیا۔ میں نے اپنے بدن سے کپڑے کو ہٹایا اور اس کو کپڑا پہنایا۔ میں نے گرمی کی تپش کو برداشت کیا۔ میں خود بھوکا رہا، میں نے اسے کھلایا، میں خود پیاسا رہا یا رسول اللہ، میں نے اسے پلایا۔ اس طرح ایک دن نہیں، اس طرح ایک رات نہیں، ساری زندگی میں اور اس کی ماں اس کی خدمت کرتے رہے، اور اس طرح خدمت کرتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ جوان ہوتا چلا گیا، یہ تنے کی طرح پیڑ کے تنے کی طرح یہ تنتا چلا گیا، میری کمر کمان کی طرح جھکتی چلی گئی، میں بوڑھا ہوتا گیا، یہ جوان ہوتا چلا گیا، میرے اندر سے جوانی گھلتی گئی اور اس کے اندر جوانی پیدا ہوتی گئی، یہ سیدھا ہوتا گیا، میری کمر جھکتی گئی، میں نے محنت کری، میں نے مزدوری کری، میں نے اپنی جوانی کو بھلایا، اس کے بدن کے اندر اپنی جوانی کو ڈالا، میں خود جھک گیا، میرا جسم کمزور پڑ گیا یا رسول اللہ۔ پھر میں نے اپنے زندگی کے 25 سال 30 سال پیچھے دیکھا تو مجھے لگا کہ جس طرح میں نے اپنی اولاد کو پالا، جس طرح میں نے اس کی خدمت کی، اسی طرح جس طرح میں اپنی انگلی پر اس کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کے چلا کرتا تھا، آج یہ میرے کانپتے ہوئے بوڑھے ہاتھوں کو یہ اپنے ہاتھوں سے تھامے گا اور مجھے لے کر کے چلے گا۔ لیکن یا رسول اللہ، اس نے تو اس طرح میرے اوپر سے نگاہ پھیر دی جیسے میں اس کا باپ ہی نہیں تھا، میں شاید اس کا نوکر تھا، جس نے 30 سال اس کے لیے نوکری کری، جس نے 30 سال اپنے آپ کو اس کے لیے گھسا۔ میں نے اپنی ساری 30 سال کی محنتوں کو جب اس کے نگاہ پھیرنے پر دیکھا، جب اس نے مجھ سے نگاہ ہٹائی، جب اس نے میرا حال چال پوچھنا بند کر دیا، جب اس نے مجھے جاننا بند کر دیا، جب اس نے مجھے پہچاننا بند کر دیا، تو یا رسول اللہ مجھے یہ لگا کہ شاید میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا غلام تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آدمی کہتا جا رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوتی گئی۔ اور شخص نے کہا یا رسول اللہ، پھر مجھے خیال آیا کہ شاید میں اس کا نوکر تھا۔ نوکروں کے ساتھ تو لوگ اچھا سلوک کر لیتے ہیں، کبھی نوکروں سے تو پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، یا اس کا پڑوسی ہی اور مددگار ہی صحیح، لوگ اپنے پڑوسیوں سے تو پوچھ لیتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ کبھی پلٹ کر کے اس نے میرے بارے میں نہیں پوچھا۔ بس یہ بات تھی جو میرے دل کے اندر آئی۔ اللہ کے نبی نے ان کے بیٹے کے گریبان کو پکڑا اور پکڑ کر کے جھٹکا دیا 3 دفعہ اور کہا نکل جا، اٹھ جا، چلا جا، تو بھی تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسے خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر چکا ہوتا، میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور وہاں سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نیت توڑ کر کے کہتا جی اماں جان میں حاضر ہوں۔ آج کی اولادیں یا آج کی نافرمان اولادیں کیا ان کے سامنے اویس کرنی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر تمہارے دور کے اندر ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔
وہ ویس کرنی جنہوں نے اپنے ماں کی خدمت کری اور ایسی خدمت کری کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر اپنے لیے اس سے دعا کرانا، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ بتا دیا جو ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو ماں باپ کا فرما بردار بنے گا، وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے پہاڑ پر چلے ہیں اور چڑھتے چڑھتے ایک دم سے جھٹکا آیا تو فوراً پہاڑ کے پتھر پہ ہاتھ لگایا، آواز آئی موسیٰ ذرا سنبھل کر کے چلنا، موسیٰ ذرا سنبھل کر کے چلنا۔ وہ ہاتھ جو تمہارے لیے دعاؤں کے لیے اٹھتے تھے وہ ہاتھ اب جا چکے ہیں۔ پہاڑ پر گئے، اللہ نے کہا پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ مجھے یہ تو بتائیے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا موسیٰ جنت میں تمہارا ساتھی ایک قصائی ہوگا۔ کہ اللہ ایک قصائی جنت میں میرا ساتھی، ذرا مجھے اس کا پتہ بتائیے کہ فلاں جگہ جاؤ وہاں جو قصائی ہے وہ کل جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر گئے اور وہ قصائی اپنے گوشت کو کاٹ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ سارے دن حضرت موسیٰ وہیں بیٹھنے رہے اور وہ گوشت کاٹتا رہا، بیچتا رہا، کاٹتا رہا، بیچتا رہا، سارا دن ایسے گزر گیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں دکھا جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، کیا ایک رات تمہارے گھر روک سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ وہ ساتھ گئے اور ساتھ جا کر کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک چارپائی کے اوپر ایک بوڑھی سی عورت روئی کے گالے کی طرح پڑی ہوئی ہے۔ یہ آدمی گیا، اس نے اپنا جھولا لیا، رکھا، جھولے کے اندر سے گوشت نکالا، اسے کاٹا اور کاٹ کر کے اس کا سالن بنانے کے لیے، پکانے کے لیے رکھ دیا۔ پھر یہ آیا، اس نے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنی ماں کو اٹھایا اور ماں کو اٹھا کر کے اس کا پیشاب صاف کیا، اس کا پخانہ صاف کیا، اس کو نہلایا، اس کو دھلایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا، اس کے بالوں کو صحیح کیا، سیدھا کیا اور اپنی ماں کو نہلا کے دھلا کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر کے اسے لٹایا، کھانا لے کر کے آیا، اپنے ہاتھ سے ایک ایک لقمہ بنا کر کے اس نے اپنی ماں کو کھلایا۔ جب تک ماں نے کھایا تب تک اس نے خود لقمہ نہ کھایا، اپنی ہاتھ سے لقمہ بنا بنا کر کے وہ اپنی ماں کو کھلاتا رہا اور اس کی ماں کچھ بڑبڑاتی رہی۔ حضرت موسیٰ جب وہ کھانا کھا کے لیٹ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہاری ماں جو جب تم کھانا کھلا رہے تھے تو کچھ بڑبڑا رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا صاحب کیا بتائیں، ماں ہے، محبت کرتی ہے، سالوں سے بیمار ہے، میں روز اس کی اسی طرح خدمت کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتا ہوں، اس کے گندے کپڑے دھوتا ہوں، اسے صاف ستھرے کپڑے پہناتا ہوں، اس کی آنکھوں میں سرما لگاتا ہوں، اس کے منہ کو پوچھتا ہوں، دھلاتا ہوں، اس کے بالوں کو سنوارتا ہوں، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں۔ پتہ نہیں جب میں اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا رہا ہوتا ہوں تو یہ بڑبڑاتے ہوئے کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بھلا میں کہاں اور موسیٰ اللہ کے نبی کو کہاں؟ موسیٰ نے کہا تمہاری ماں کی دعاؤں کو اللہ نے ایسے قبول کرا ہے کہ مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے، جاؤ اس قصائی کو بتا کر کے آؤ کہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی فلاں قصائی ہے جس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کری ہے۔ بے شمار فضائل ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہر دن آج کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیے، ہر گھر میں اٹھا کر کے دیکھ لیے، کون سا گھر ایسا باقی ہے جہاں مائیں ذلیل نہ ہو رہی ہوں؟ کون سا گھر ایسا باقی ہے جہاں اولاد تیز آواز سے ماں سے بات نہ کر رہی ہو؟ کون سا گھر ایسا باقی ہے جہاں پر اولاد ماں باپ کی نافرمان نہ ہو؟ ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے، ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے جب اس اولاد نے اپنی ماں اور اپنے باپ سے یہ کہا تم نے میرے لیے کرا ہی کیا ہے؟ آج تک تم نے میرے ایک سہارا بھی دیا ہے۔ اس بدبخت کو نہیں پتا کہ اس کی ماں نے اس کو پیدا کرنے میں اپنی زندگی اور موت کی بازی لگا دی تھی۔ اس بدبخت کو نہیں پتا کہ زندگی کی سینکڑوں راتیں اس نے
तुम्हें परवान चढ़ाने के लिए जाती हैं। उन बदबख्तों को ये नहीं पता कि उसके बाप की कमर आज झुकी है, तो इसलिए झुकी है क्योंकि तुम मजबूत तने के साथ खड़े हो। हजरत उमर का एक गली से गुजर हुआ, एक बच्ची अपनी माँ से तेज आवाज में बात कर रही थी। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, कहा अपनी आवाज धीरे कर, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब आए, ये जमीन फटे और तुम्हें खा जाए। माँ बाप की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर जमीन आसमान की लानत। न उसकी नमाज कबूल है, न उसका रोजा कबूल है, न उसका हज कबूल है, न उसकी ज़कात कबूल है। आज के दौर के अंदर जो मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं, वो जरा अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करें कि वो अपनी जिंदगियों के साथ क्या कर रहे हैं। एक हराम, नाजायज, गंदा, नापाक, गलीज, बदबूदार, बेहया, बेशर्म, बेफुजूल रिश्ता जो तुमने किसी नामहरम से बनाया, तुमने अपनी जिंदगी के अंदर वो गंदगी जमा करी, तुमने अपनी जिंदगी के अंदर वो गंदगी, वो पेशाब और बहाने से भी ज्यादा बदतर वो गंदगी तुमने अपनी जिंदगी में जमा करी, जिसे तुम गर्लफ्रेंड कहते हो। उस बेशर्म और बेहया रिश्ते के पीछे तुम अपने माँ बाप से तेज आवाज में बात करते हो, सिर्फ इसलिए कि मुझे फलाना लड़की मिल जाए और मेरी जिंदगी उसके साथ गुजर जाए। तुम अपने माँ बाप से तेज आवाज में बात करते हो, तुम्हारी माँ के आंखों से आंसू गिरते हैं। याद रखो, ये गिरने वाला एक आंसू जो भी अपनी माँ बाप को सताता है, जो भी अपने माँ बाप को सता रहा है और उसके माँ बाप के आंखों से उस औलाद की वजह से आंसू गिर रहे हैं, लिख लो, ऐसी जगह लिख लो जहां से मिटा ना सको। ये गिरने वाला एक आंसू तुम्हारे मुस्तकबिल की तबाही और बर्बादी का निशान बनकर के सामने आएगा। ये वो आंसू है जो तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद करेगा, तुम्हें जलील करेगा, तुम्हें रुसवा करेगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम औलाद से परेशान होगे, तुम मालो दौलत से परेशान होगे, तुम्हारी इज्जतें डूबेंगी, रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर होगी, तुम नाकामी के घड़ों में जाकर के गिरोगे। अगर इन सारी चीजों से बचना है, इन सारी चीजों से बचना है, तो जिन्होंने भी अपने माँ बाप का दिल दुखा रखा है, अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रखी है, माँ बाप के खिलाफ खड़े हैं, माँ बाप के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, वो अपने कानों के पर्दे खोल लें, अपने कानों के पर्दे खोल के सुन लें। माँ बाप से बगावत अल्लाह और उसके रसूल से बगावत है। माँ बाप की नाराजगी अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है। तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारा वजूद नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है अगर तुम्हारे पास अल्लाह और उसका रसूल नहीं है। जाओ जाकर के आज अपने घरों के अंदर अपनी माँ को सीनों से लगाओ, उनके गालों को बोसा दो, उनकी पेशानियों को चूमो, उनके हाथों को चूमो और कहो अपनी माँ से, मेरी माँ अगर तुम मुझसे नाराज हो मुझे माफ कर देना, अगर तुम मुझसे नाराज तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज, और मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो मेरा सब कुछ बर्बाद है। कौन सी मर्दानगी है तुम्हारी? कैसे मर्द हो तुम जो अपनी मर्दानगी का दावा भरते हो और अपनी मां से माफी के दो जुमले नहीं बोले जाते? जाकर कितना नाराज कर चुके हो, कितने सालों की नाराजगी हो, कितना कुछ हो, ये मेरा दावा है। जाकर के अपनी मां को गले लगा के कहना अम्मा मुझे माफ कर दे, वो पलट के भी नहीं कहेगी, वो अपनी बाहें खोल कर बैठेगी, मेरे बच्चे आना, मेरे बच्चे आना, मेरे सीने से लग जा। जब सारी दुनिया कीचड़ में धकेल दे, जब सारी दुनिया कीचड़ में लथपथ कर दे, लौटो अपने माँ बाप की तरफ, वापस आओ अपने माँ बाप की तरफ, क्योंकि ये वो माँ है जो कीचड़ में सने हुए बच्चे को भी अपने हाथों से नहलाती है, अपने हाथों से धुलाती है, अपने हाथों से नहला धुला के उसे पाउडर लगाती है, सुरमा लगाती है, इत्र लगाती है। वही बच्चा जो थोड़ी देर पहले कीचड़ों में लथपथ
بارڈر زور لگاتی ہے اور پیار کرتی ہے، پھر سب لوگ اس بچے کو پیار کرنے لگتے ہیں۔ بڑا پیارا ہے، بڑا سجا ہے، بڑا صاف ستھرا ہے۔ یہ اس ماں کی محبت ہے جس نے تمہیں کیچڑ میں سے نکالا، تمہیں صاف ستھرا کرا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، جاؤ، جا کر کے اپنے ماں باپ کے پیر پڑ جاؤ، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دو، ان کی پیشانی کو بوسہ دو۔ یاد رکھو، یہ 4 دن کی محبت، یہ 4 دن کی ناجائز، جھوٹی، گندی، ناپاک پیشاب اور پخانے سے بھی زیادہ گھٹیا یہ ناجائز تعلقات میں تم اس ماں کو ناراض مت کرو، اس ماں کو ناراض نہ کرو جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کی رضا رسول اللہ کی رضا ہے، جس کی رضا فرشتوں کی رضا ہے، جس کی رضا زمین آسمان کی رضا ہے۔ اللہ ہم سب کو فرما بردار اولاد بنائے، اللہ زندگی کے آخری سانس تک ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ آخری بات یاد رکھیے، بس ایک بات، پورا خلاصہ یاد رکھیے، آپ کا اپنی ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہے، آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہے، یہ مکافات عمل ہے، یہ دہرایا جائے گا، یہ پلٹا جائے گا، یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس کے صفحے واپس پلٹتے ہیں، بس کردار بدل جاتے ہیں، ان صفوں کو پلٹا جائے گا، کردار تبدیل ہو جائیں گے۔ تمہاری ماں کی جگہ تمہاری بیوی ہوگی، تمہارے باپ کی جگہ تم ہوگے، تمہاری جگہ تمہاری اولادیں ہوں گی، ان کی بھی زبان اسی طرح تیر چھوڑے گی جیسے تم نے چھوڑے، اسی طرح تمہیں لے جا کے کہیں پھینک دے گی جیسے تم نے پھینکا، اسی طرح تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی جیسے آج تم نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اپنے ماں باپ کو سینے سے لگاؤ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاس یہ اللہ کی وہ نعمت ہے، وہ نعمت ہے کہ جس نعمت پہ وہ اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ راضی ہو جائے، اور اگر ہم اللہ کو راضی کر لے تو مسائل ایسے ختم ہوتے چلے جائیں گے کہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر کے رکھے، اپنے حبیب کا فرما بردار بنا کر کے رکھے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا کر کے رکھے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔